فرمایا میرے صحابہ یہ بتلاؤ، اگر تم میں سے یہاں سے کوئی اٹھ کر اپنے گھر جائے اور جا کر دیکھے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی غیر مرد موجود ہے تو وہ کیا کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے گھر کے اندر اگر کوئی غیر مرد ہو تو میں اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دوں گا. آپ نے فرمایا انظروا الی غیرت سعد، سعد کی غیرت کو دیکھو، یہ کتنا غیرت مند ہے. انا اغیر منہ، میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی غیرت کو للکارتے پھریں سرے عام اور پھر اللہ کی پکڑ بھی نہ آئے، اللہ کی طرف سے عذاب بھی نہ آئے، اللہ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت بھی نہ اترے. شرک سب سے بڑا اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے. وہ جو بستی جس کا ذکر کیا ان کے اندر شرک ہی آیا تھا سب سے پہلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف لے آئے، ایک لمبی چوڑی داستان، ایک لمبا عرصہ ان کے درمیان گزارا، دیکھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے عقائد کو دیکھ لیا. پھر وہ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور پھر اعلان کیا وا صباح وا صباح. اور یہ ایک کوڈ ورڈ تھا، جو شخص یہ الفاظ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے پکارتا تو اہل مکہ یہ سمجھ جاتے تھے اس کے پاس کوئی بہت بڑی خبر ہے، بہت اہم بات ہے اس کے پاس. اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں تو یہ تو اس سے بھی بڑی بات تھی، کیونکہ 40 سال کا عرصہ ان کے درمیان گزارا اور انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو کوئی بہت بڑی خبر ہے ان کے پاس. سب کے سب جمع ہو گئے، سب کے سب. آپ نے پوچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک قوم تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے تو میری بات کا یقین کرو گے؟ ما جرمنا علیہ الکذب. انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے جھوٹ کو آپ کے قریب سے گزرتے نہیں دیکھا. آپ صادق و امین ہیں، آپ کی بات 110% سچ ہے. آپ نے فرمایا پھر کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. پھر میری دعوت کو سنو، میں اس سے بھی بڑی بات کی طرف بلا رہا ہوں، اس سے بھی بڑی خبر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا. یہاں پہ رک جائیے. لا الہ الا اللہ کا ایک معنی مشرکین مکہ نے سمجھا ہے، ایک معنی آج کے مسلمان نے سمجھا ہے. ان دونوں کے درمیان تقابل کر لیجئے. میں نے بتلایا شرک سب سے بڑی وجہ ہے اللہ کے عذاب کے اترنے کی. انہوں نے قبول نہیں کیا لا الہ الا اللہ کو، لیکن انہوں نے معنی کو سمجھا ہے. ہم نے قبول کیا ہے، معنی کو نہیں سمجھا. فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، انہوں نے کیا کہا؟ اجعلنا الالہۃ الہا واحدا، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک کو مان لیں کہ ایک کے پاس سارے اختیار ہیں اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. آپ نے فرمایا صحیح سمجھے ہو، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا کہ صرف ایک کے پاس اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں. لا کی تلوار چلتی ہے جبوں کے اوپر، کبوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر، سب کے اوپر چلتی ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ بڑے بنے پھرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی اختیارات کا مالک نہیں. انہوں نے معنی کو سمجھ لیا، مفہوم کو سمجھ لیا، لیکن قبول نہیں کیا. ان کو پتا تھا اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو پھر 360 چھوڑنے پڑیں گے، پھر لات منات عزا ہبل ان کو ترک کرنا پڑے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ شرک تھا ان کا. دوسرے حصے کی طرف آ جائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا معنی انہوں نے کیا سمجھا؟ میں ابھی ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا،
ان کی بات کر رہا ہوں جو مشرکین ہیں، انہوں نے محمد الرسول اللہ کا معنی کیا سمجھا ہے، یہ مثال سے بتا رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، حدیبیہ کے موقع پہ روک لیا گیا، آپ آگے نہیں جا سکتے، شرائط طے پائیں گی، اس کے بعد اگلا فیصلہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام اس بات پہ تیار ہو گئے۔ سہیل ابن عمر مشرکین مکہ کی طرف سے آیا، اب صلح کی شرائط لکھی جا رہی ہیں، شرائط طے ہو گئی، اب لکھنے کی باری آئی۔ آپ نے فرمایا لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمر، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے درمیان طے پایا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ لکھو محمد الرسول اللہ، سہیل ابن عمر نے روک لیا، اس نے کہا نہیں، یہ نہیں لکھ سکتے آپ، محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے آپ، محمد بن عبداللہ لکھیے، ہم نے آپ کو رسول مانا ہی نہیں، ہم نے آپ کو رسول ہے نہیں مانا۔ بھئی پھر رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ، فرق کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے اوپر آپ کی اتباع فرض ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو رسول ماننا جائے اس کی اتباع فرض ہے، لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ یہ ایک مشرک کو بات سمجھ آئی کہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ رسول وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے گی، اور سورہ نساء میں بھی یہی کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو جو بھیجا ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ مانا، تسلیم کیا، قبول کیا، لیکن زبانی، عملاً نہیں۔ سمجھ لیا ہم نے، عمل نہیں ہے، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ سمجھا تھا کہ رسول کسے کہتے ہیں۔ یہ دو بڑی وجوہات ہیں، ہم نے کلمے کو نہیں سمجھا ابھی تک، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے، ہم نے ابھی تک یہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ باقی باتیں تو بہت بات کی ہیں۔ جنہوں نے سمجھا، جنہوں نے مانا لا الہ الا اللہ کو بھی، محمد الرسول اللہ کو بھی، وہ کیا تھے پھر کیا ہوئے، یہ آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ کس قدر کمزور تھے مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، پھر اللہ نے کس قدر مضبوط کیا ان کو، وہ ساری کی ساری توحید و سنت کی برکتیں تھیں۔ اور آج جو ہم کمزور ہیں، یہ ساری کی ساری نحوست توحید اور سنت کو چھوڑنے کی ہے۔ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہیں، معاشی طور پہ بھی کمزور ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، آگے عرض کی اللہ کے رسول، میں نے ایک نظر مانی تھی، ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک جگہ ہے، بوانہ مقام ہے، وہاں پہ اونٹ کو ذبح کروں گا، کیا میں اپنی نظر کو پورا کر لوں؟ آپ نے اس سے دو سوال کیے، دو سوال۔ آپ نے فرمایا دو سوالوں کے جواب دو، جہاں پہ تم اپنے اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے ہو، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد هل كان فيها عید من اعیاد الجاہلیہ، جہاں پہ اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے ہو وہاں پہ جاہلیت کے زمانے میں کوئی بت تو نہیں تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی شرک تو نہیں ہوتا تھا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرمایا جاہلیت میں وہاں پہ کوئی میلہ، کوئی عرس تو نہیں ہوتا تھا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اوف بنظرک، آپ نے فرمایا اب اپنی نظر کو پورا کرو۔ اب آپ مجھے ایک بات بتلائیے،
ہمارے ہاں سب سے بڑا جو اعتراض ہوتا ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ جی ہم نے دینا تو اللہ کے نام پر ہے، جہاں مرضی دیں، علی حجویری کے دربار پہ دے دیں، پاک پتن پہ جا کے دے دیں، امام بری کے دربار پہ دے دیں، جہاں مرضی دیں، اللہ کے نام کا دینا ہے۔ بھئی صحابی نے کس کے نام پہ اونٹ کو ذبح کرنا تھا؟ اللہ کے نام پہ۔ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابی اپنے اونٹ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے گا۔ اس نے اللہ کے نام پہ اونٹ کو ذبح کرنا تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ چاہے تو نے اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا ہے، لیکن اللہ کے نام پر بھی قربانی اس جگہ پہ نہیں کی جا سکتی جہاں پہ شرک ہوتا ہو۔ غیر اللہ کا نام تو بڑی بات کی بات ہے، اللہ کے نام پر بھی اگر آپ نے کوئی چیز دینی ہے تو ایسی جگہ پہ نہیں دے سکتے جس جگہ کے اوپر شرک ہوتا ہو، عرس ہوتا ہو، میلے ہوتے ہو۔ یہ ان لوگوں نے سمجھا مانا، ان لوگوں نے مفہوم کو سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ لیا جس دن، اس کے تقاضوں کو سمجھ لیا جس دن، اس دن ہم صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں برکتوں کے مستحق ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معنی کو دیکھیے کہ جنہوں نے رسول مانا کس طرح سے مانا۔ ان کے نزدیک رسول کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بات مانی جائے گی، اس کے مقابلے میں باقی ہر کسی کی بات رد کی جائے گی، اس کی بات سب سے آگے، باقی سب کی بات سب سے پیچھے۔ اور پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، سوچ بچار کا وقت نہیں، جب حکم آیا تو فوراً مان کے دکھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، قحط سالی تھی مدینہ کے اندر، ایک تجارت کا قافلہ آیا، مسجد کے باہر گلی کے اندر آواز لگی، شور و غل ہوا، لوگ اپنا راشن لینے لگے۔ دوران خطبہ کچھ لوگ مسجد کے حال میں سے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی راشن لے لیں، کیونکہ بھوک تھی، افلاس تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، دوران خطبہ آپ نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے احاطے میں نہیں آئے، ابھی جوتیوں والی جگہ پہ موجود تھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابھی جوتیوں والی جگہ کے اندر موجود تھے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، کہا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ کہا میں نے آپ سے تو نہیں کہا، میں نے تو ان سے کہا جو اندر کھڑے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ، باہر نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا الفاظ کہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا آپ نے کس کو کہا، میرے تو کانوں کے اندر یہ آواز پڑی کہ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، اب عبداللہ کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ایک قدم بھی آگے چلے۔ یہ جنہوں نے رسول مانا انہوں نے مجبوریاں نہیں بیان کی۔ جنہوں نے رسول مانا، جب شراب کی حرمت آئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اپنے ماموں کے گھر کے اندر تھا، ابھی بچہ تھا، شراب کی محفل لگی ہوئی، میرے ماموں اور اس کے دوست موجود تھے، شراب جو ہے وہ پیالوں کے اندر ڈال دی گئی اور قریب تھا کہ وہ لوگ پیتے۔ اچانک گلی میں کوئی آواز سنائی دی، میں چھوٹا بچہ تھا، میں شراب ڈال ڈال کے دے رہا تھا ان کو۔ میرے ماموں مجھ سے کہنے لگے جاؤ انس دیکھو باہر کیا اعلان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں باہر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی یہ اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں شراب اللہ رب العالمین نے آج سے حرام کر دی، آج کے بعد مومنین کے اوپر شراب حرام کر دی گئی۔ فرماتے ہیں میں ویسے ہی لوٹا، آ کے بتلایا ماموں اللہ کے رسول کا آواز دینے والا آواز لگا رہا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں میرے ماموں کے ہونٹوں کے قریب پیالہ تھا شراب کا، انہوں نے وہیں سے واپس لوٹا دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ بچہ ہے اس کو پتہ نہیں اعلان کی سمجھ آئی یا نہیں ہے، یا میں جا کے تصدیق کروں پیغمبر نے کہی بھی یہ بات یا نہیں کہی، آپ کا منادی ہی کہہ رہا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ پیغمبر کی طرف سے یہ حکم آیا کہ شراب حرام ہے، تو پھر ہونٹوں کے قریب آیا ہوا پیالہ بھی واپس پلٹا دیا۔ اور اس حکم کے بعد مدینے کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔
जिन्होंने रसूल माना उन्होंने एक लम्हा भी नहीं सोचा कि किसी और तरफ जाएं। ग़ज़वा खैबर मोमिनीन 19 दिन के भूखे, 19 दिन के भूखे, गधा अभी तक हराम नहीं हुआ था, अभी गधे की हुर्मत का बयान नहीं आया। सहाबा 19 दिन के भूखे, एक गधा मिला, उसको ज़बा किया, गोश्त बनाया, हंडिया चूल्हे के ऊपर चाड़ दी, ऐन करीब हो गई पकने के हांडी, अपने खैमों के अंदर सहाबा मौजूद, 19 दिन की भूख, सोचा आज पेट भरकर जो है वो खाने को मिलेगा। इतने में खैमों के बाहर एक शख्स आवाज लगा रहा था, इन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया। लोगों, अल्लाह और उसके रसूल ने घरेलू गधे के गोश्त को आज के बाद हराम करार दे दिया। अब हंडिया पकी हुई, 19 दिन के भूखे सहाबा जाके ये मजबूरी नहीं पेश की रसूलुल्लाह के सामने कि अल्लाह के रसूल, ये गोश्त हमने उस वक्त बनाना शुरू कर दिया था जब अभी हुर्मत नहीं आई थी, ये तो हलाल करार दीजिए। 19 दिन की भूख है अल्लाह के रसूल, इतनी सी तो गुंजाइश निकालिए। किसी एक सहाबी ने जाकर ये एतराज नहीं किया, ये मजबूरी पेश नहीं की, बल्कि उसी वक्त मैदान खैबर के अंदर वो हंडिया जो चूल्हे के ऊपर तैयार थी, 19 दिन के भूखे सहाबा ने वो हंडिया मैदान खैबर के अंदर वैसे ही फेंक दी। उनको पता था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको रसूल माना, मतलब ये है कि उसकी इताअत की जाएगी, उसकी फरमा बरदारी की जाएगी। अल्लाह के रसूल गली से गुजर रहे हैं, सैकड़ों मिसालें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजर रहे, एक सहाबी गुजरे, पास से सलाम किया, देखा उसके हाथ के अंदर सोने की अंगूठी है। आपने फरमाया तुम ये पसंद करते हो कि अल्लाह कल क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ के अंदर जहन्नम की आग के अंगारे को रखे, तुमने सोना पहना हुआ है। सहाबी ने उतारी और गली की एक तरफ कोने के अंदर फेंक दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए, दीगर सहाबा मौजूद थे। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, आपने अंगूठी फेंक ही दी, इसको उठाओ, इसको फरोख्त करो, इसके इवज़ जो पैसे मिलेंगे उसको इस्तेमाल कर लो, वो तो जायज़ है, या अपनी ख़वातीन में से किसी को दे दो, उनके लिए तो सोना जो है वो हलाल है। आपने फेंक ही दी। अब उसके अल्फाज क्या हैं, वल्लाहि ला आखुज़ु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लम, और दूसरी हदीस में है वकैफ़ आखुज़ु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अल्लाह की कसम, मैं उस चीज़ की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी से उतारने का हुक्म दिया। ये वो है जिन्होंने रसूल माना था, जिन्होंने ये मान लिया था कि वाक़अतन ये रसूल है। हमने रसूल माना है ज़ुबानी, अमलन नहीं। हमारे हर अमल, ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर पैगंबर की बगावतें हैं, नाफरमानियाँ हैं, इत्तिबा फरमा बरदारी है। ये सबसे बड़ी वजह है आज मुसलमानों के ऊपर जो मसाइब, मुश्किलात, आफात, जो भूख और अफलास आई हुई, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने तौहीद व सुन्नत को छोड़ दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद नबवी की अभी तोसी नहीं हुई थी, 2 दरवाजे थे मस्जिद नबवी के, एक ख़वातीन के लिए था, एक मर्द हजरात के लिए था। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मना किया था कि तुमने ख़वातीन के दरवाजे से दाखिल नहीं होना, अपने दरवाजे से ही आना है, जो मर्जी हो जाए। सहाबा उसी दरवाजे से आया करते थे। बाद में मस्जिद नबवी तोसी हो गई, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए। बाद में सहाबा के दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब माल दिया तो मस्जिद नबवी तोसी हो गई, अब कई दरवाजे हो गए उसके। वो दरवाज़ा जो ख़वातीन के लिए था वो मर्दों के हिस्से में आ गया, सहाबा उस दरवाजे से दाखिल हुआ करते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ करते थे। लोगों ने पूछा कि यार मस्जिद नबवी तोसी हो गई, अब ये दरवाज़ा मर्दों के लिए हो गया, अब तुम क्यों दाखिल नहीं होते? उन्होंने कहा मेरा ईमान नहीं गवारा करता यार, तुम्हारी अपनी मर्जी है, बहरहाल ठीक है मस्जिद नबवी की तोसी हो गई, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुतमईन नहीं हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दरवाजे से दाखिल होने से मना किया था, अब्दुल्ला का दिल नहीं करता कि दोबारा उस दरवाजे से दाखिल हो। हालांकि इजाज़त आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कहा नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया था, अब इस दरवाजे से दाखिल नहीं हो। ये वो हैं जिन्होंने रसूल माना, हक अदा किया।
اسی لیے کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تمہارا ایمان جب تک ان کے ایمان جیسا نہیں ہوگا تم ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ ان کا ایمان کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو مانا، سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کی۔ صرف اذکار کی تک نہیں ہے کہ اذکار کی حد تک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک مصنوعی جو ہے وہ طریقہ بنا لیا کہ جب لا کہنا ہے تو ناف سے جو ہے وہ آواز نکلے، الہ کہنا ہے تو پھر ناک کے اندر سانس کو روک لیا جائے، الا اللہ کہنا ہے تو پھر دل سے ضرب لگے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ سب سے بڑی نحوست توحید و سنت کو چھوڑنا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور صحابہ کے پاس یہ توحید تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا طریقہ تھا، پھر اللہ رب العالمین نے کیا سے کیا بنایا ان کو۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کے اوپر، نبی علیہ السلام کے پاس کوئی جنازہ آتا تو آپ اعلان کرتے حل ترک علیہ دینا، اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کہتے جی اللہ کے رسول قرض ہے، اگر ہوتا تو آپ صحابہ بتلاتے جی اللہ کے رسول قرض ہے اس کے اوپر۔ آپ نے فرمایا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے پیچھے جس میں سے قرض ادا ہو سکے؟ صحابہ کہتے نہیں اللہ کے رسول۔ آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا قرض والے کا جنازہ۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے ایک صحابی کا جنازہ آیا، آپ نے پوچھا اس کے اوپر قرض ہے؟ جی اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے جنازے سے انکار کیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ ترس آ گیا، کہا اللہ کے رسول اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ 2 دینار قرض تھا، زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول میں ادا کر دوں گا، آپ جنازہ پڑھائیے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ 2 دن بعد آپ ابو قتادہ سے ملے۔ ابو قتادہ اس بندے کا قرض ادا کر دیا؟ نہیں اللہ کے رسول ذہن میں نہیں رہا، بھول گیا، وقت نہیں ملا۔ اچھا، تیسرے دن پھر ملاقات ہوئی، ابو قتادہ قرض ادا کر دیا اپنے بھائی کا؟ جی اللہ کے رسول ادا کر دیا۔ آن برت علی، آپ نے فرمایا اے ابو قتادہ آج تو نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ایک یہ دور تھا، پھر ایک دور وہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھاتے، اتنا مال آیا، اتنا اللہ رب العالمین نے نوازا صحابہ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ صحابہ یہ جو دنیا سے جانے والا ہے، اس نے جو مال چھوڑا ہے یہ اس کے ورثاء کا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے فعلی قضاؤہ، میں محمد الرسول اللہ اس کا قرض اتاروں گا۔ ایک وقت تھا قرض اتارنے کے لیے صحابہ کو کہا کرتے تھے، ایک وقت تھا فرمایا اس کا قرض میں اتاروں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اتنا اللہ رب العالمین نے نوازا، اتنا مال کہ خزانے بھر گئے، بیت المال کے اندر مال رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ خلفاء نے خط لکھے، امیر المومنین اتنا مال ہے کہاں خرچ کریں، کہاں رکھے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو ڈھونڈو جن کے قرض ہیں ان کے قرض ادا کر دو۔ ڈھونڈا گیا لوگوں، جن کے قرض تھے وہ قرض جو ہے وہ ادا کر دیے گئے، کاروباری لوگ رہ گئے کیونکہ ان کے پاس کاروبار تھا، وہ اپنا قرض خود ادا کر سکتے تھے۔ پھر خط لکھا، امیر المومنین سارے لوگوں کے قرض ادا کر دیے ہیں، مال ابھی بھی موجود ہے، کاروباری لوگوں کے قرض ادا نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا کاروباری لوگوں کو بھی قرض ادا کرو، کاروباری لوگوں کے قرض بھی ادا کر دیے گئے۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، عام لوگوں کے قرض بھی ادا کر دیے، مالدار لوگوں کے قرض بھی ادا کر دیے، مال ابھی تک اے امیر المومنین ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ توحید کی برکت تھی، یہ پیغمبر کی اتباع کی برکت تھی کہ ایک وقت آیا وہ لوگ جن کے اوپر 2 دینار قرض ہوا کرتا تھا، ادا کرنے والا کوئی نہیں ملتا تھا، پھر انہوں نے عام لوگوں کے قرض کیا، کاروباری اشخاص کے قرض بھی ادا کیے۔ یہ صرف اور صرف توحید و سنت کی برکتیں تھیں۔ آج اگر توحید و سنت آ جائے تو ہمارے قرضے بھی اتر سکتے ہیں، اللہ قادر نہیں ہے اس کے اوپر؟ ہمارے ہاں تو ہم صبح کو سوتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں تو قرضہ ہے، رات کو سوتے ہیں بڑا ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں اور بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں حکمران اس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے آج IMF سے قرضہ لے لیا، آج ورلڈ بینک سے قرضہ لے لیا۔
اس کے اوپر ہم خوش ہیں. یہ قرضہ یہ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی زحمت ہے، زحمت. اور یہ نحوست کس چیز کی ہے؟ توحید و سنت کو چھوڑنے کی نحوست ہے. ہم نے توحید سے کنارہ کیا، پیغمبر کے طریقے سے کنارہ کیا، اور یہ زوال ہمارے اوپر اس صورت کے اندر موجود ہے. ورنہ اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی ہے؟ جو اللہ صحابہ کو دے سکتا تھا، جن کے پاس وسائل نہیں تھے اتنے، ان کو مل گیا. ہمارے پاس تو بڑے وسائل ہیں، ہمیں کیوں نہیں مل سکتا؟ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا وہ مالک ہے. ایک حدیث صحیح مسلم کی یاد آئی، بڑی خوبصورت حدیث ہے. اس کے سارے راوی اہل شام کے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سب سے زیادہ مستند حدیث. اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابو ادریس الخولی رحمہ اللہ تعالی. وہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو ادب کے اندر دو زانو ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اس قدر خوبصورت حدیث، اس قدر خوبصورت حدیث صحیح مسلم میں ہے. حدیث قدسی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت علی نفسی ظلما، اور میرے بندوں میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. فلا تظلموا، تم بھی ظلم نہ کرنا ایک دوسرے کے اوپر. اور آج ہم ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. کسی کا مال کھا رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں. باہر کی بات تو الگ ہے. دوسری بات کہی یا عبادی انی جاعی فانی مطعم، تم سب کے سب بھوکے ہو، میں اللہ تمہیں کھلانے والا ہوں. میں نہ کھلاؤں تو تمہیں کوئی نہیں کھلا سکتا. یا عبادی انکم ضالون، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، میں تمہیں ہدایت دینے والا ہوں. اے میرے بندو تم سب کے سب گناہگار ہو، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. یہ حدیث بیان کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ بیان کرتے، تابعین بیان کرتے تو رویا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اس قدر مہربان ہے اور ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری، اس کی غیرت کو للکارتے ہیں. ہم اس کی نافرمانی کیسے ہم سے سرزد ہو جاتی ہے جو اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا رحیم و رحمان ہے. ایسے رب کی نافرمانی کرو اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہ آئیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈر جائیں، تو میں اللہ آسمان و زمین سے ان کے اوپر برکتوں کے خزانے لگاؤں گا. اب ایمان ہے کیا؟ ایمان اصل میں توحید ہی ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے، یعنی ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا. ایمان اصل ہے ہی توحید. توحید ہوگی تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں آسمانوں سے بھی اتریں گی، زمینوں سے بھی غلہ اور اناج وافر مقدار میں اللہ عطا فرمائیں گے. اگر ایسا نہ کیا تو پھر جو زندگی جی رہے ہیں، ترس ترس کے جو جی رہے ہیں، ایسا ہی ہوگا. اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. صحابہ کو نوازا، اس سے پہلی امتوں کو نوازا صرف اور صرف توحید و سنت کی برکت سے، صرف اور صرف توحید و سنت. اور صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں. ہم نہ جانے کہاں پہ کن لوگوں سے، کن ذاتوں سے ہم نے جو ہے وہ اپنی امیدوں کو باندھ رکھا ہے. ان سب سے تعلق کو توڑ کر ایک اللہ سے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ایک اللہ سے. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم تعلق جوڑو، آؤ توحید کی طرف، آؤ میری طرف. اور وعدہ کیا؟ اللہ تو ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں. یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آتے ہیں اللہ، اور فرماتے ہیں اللہ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق عطا کروں. حل من مستشف فاشفیہ، ہے کوئی شفا کا طلبگار جسے میں شفا عطا کروں. یعنی وہ دینا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم بے امن رہیں، ہم خوف کی زندگی بسر کریں، ہم بھوک اور افلاس کی زندگی بسر کریں، ہم معاشی طور کے اوپر کمزور قوم ہوں. اللہ نہیں چاہتا. اللہ تو روزانہ کہتا ہے میں رزق دینے کے لیے آیا ہوا ہوں، آؤ مانگو مجھ سے، طلبگار بنو میرے، بغیر طلب کے نہیں.
ایک حدیث صحیح بخاری کی، وہ بھی حدیث قدسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے میرے بندو، تم میں سے جن ہوں انسان ہوں جو تم سے پہلے گزر چکے آدم سے لے کر وہ اب تک، اور جو تمہارے بعد قیامت تک آئیں گے، وہ سب کے سب، یہ سب کے سب ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہوں، فسالونی، پھر یہ مجھے پکاریں، اپنی اپنی زبان کے اندر اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگیں، اور میں ان کو ان کی خواہش کے مطابق دیتا جاؤں۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ کھربوں کے کھربوں لوگ، بیک وقت مانگے، ایک ہی لمحے میں، لائن لگانے کی ضرورت نہیں کہ اب اس کی باری اب اس کی باری، نہ، ایک ہی لمحے کے اندر اپنی اپنی زبان کے اندر اپنی اپنی حاجت کو میرے سامنے پیش کریں، میں اللہ رب العالمین ان کی حاجتوں کو پورا کروں۔ میرے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبوئیں تو سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، وہ جتنی کمی وہ سمندر کے اندر آئی ہے، اتنی کمی بھی میرے خزانوں کے اندر نہیں آتی۔ لیکن توحید ہو، سنت ہو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو اللہ رب العالمین دینے کے اوپر قادر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، اللہ ہمیں دینا نہیں چاہتا، ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس قابل بنے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے۔ ہم نے اپنے اعمال کی نحوست کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا ناقابل بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ رکی ہوئی۔ آج ہی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہی توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے، آج ہی صحیح معنوں میں پیغمبر کی اتباع، آپ کی اطاعت، فرما برداری، اس کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ آج توبہ کر لیں، آج یہ عہد کر لیں کہ ہماری بقیہ زندگی توحید و سنت کے عین مطابق ہوگی۔ آپ دیکھیے زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر توحید و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو مصائب و مشکلات ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ۔